ڈاکٹر حارث پوسٹ مارٹم کرنے کے ماہر تھے۔ وہ پوسٹ مارٹم کے اپنے طویل تجربے کے لیے جانے جاتے تھے۔ بعض اوقات لاشیں ایسی ہوتی تھیں کہ پولیس بھی ان کی طرف نہیں دیکھتی تھی، جبکہ ڈاکٹر حارث بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایسی لاشوں کا پوسٹ مارٹم کر لیا کرتے تھے۔ بارشوں کی وجہ سے سوجا ہوا جسم ہو یا کئی دنوں کی بوسیدہ لاش، ڈاکٹر حارث بغیر کسی خوف کے پوسٹ مارٹم کرتے تھے۔ ان کی اسی ہمت کی وجہ سے ان کے ساتھی ان کی بہت تعریف کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اسپتال کے ایک بڑے سینئر ڈاکٹر راہیل کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک مرتبہ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ڈاکٹر حارث اپنے گھر میں موجود آرام کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ڈاکٹر حارث نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے فون وصول کیا تو دوسری طرف سے ڈاکٹر راہیل نے کہا، سارم نام کا ایک لڑکا ہے جسے کام سے ہٹانے کی ضرورت ہے۔ میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کئی بار مجھ سے بدتمیزی کی ہے، اور اسی لیے آج میں نے اسے تمہارے ساتھ ڈیوٹی پر لگا دیا ہے۔ ڈاکٹر حارث نے خاموشی سے ڈاکٹر راہیل کی بات سن کر کہا، جناب آپ فکر نہ کریں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ پوسٹ مارٹم روم میں کام کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر حارث، کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر راہیل نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ راہیل صاحب آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ پوچھیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر حارث نے تسلی سے انہیں جواب دیا۔ ڈاکٹر حارث، آپ برسوں سے پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں، کیا آپ بھوتوں اور روحوں پر یقین رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر راہیل نے پوچھا۔ ڈاکٹر حارث نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، جناب یہ سب محض تصورات ہیں، میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر راہیل دوبارہ بولے کہ اس لڑکے میں ایک خاص بات بھی ہے۔ کون سی خاص بات جناب؟ ڈاکٹر حارث نے چونک کر پوچھا، جس پر ڈاکٹر راہیل بولے، میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں، لیکن بہرحال میں کل تمہیں بتاؤں گا۔ اگلے دن ڈاکٹر حارث پوسٹ مارٹم کے روم کے قریب پہنچے تو وہاں پہلے سے ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے سامنے سفید کپڑے کے نیچے ایک لاش پڑی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر حارث نے اپنی گہری آواز میں پوچھا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، میرا نام اسلم ہے۔ اچھا، تم پوسٹ مارٹم کرتے وقت پریشان نہ ہونا۔ ڈاکٹر حارث نے اپنی وردی پہنتے ہوئے اسلم سے کہا، بہت سے لوگ یہاں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر حارث نے لاش سے سفید کپڑا ہٹاتے ہوئے کہا، اس لاش کی عمر تقریباً 25 سال ہوگی۔ اس کا سر بالکل کچلا ہوا ہے۔ لاش کی حالت دیکھ کر اسلم نے آنکھیں بند کر لیں۔ تم اس سے گھبرا گئے ہو، جبکہ اس کا تو صرف سر کچلا ہوا ہے، اور پوسٹ مارٹم کرتے وقت تمام اعضاء نکالنے پڑتے ہیں۔ تم اس وقت کیا کرو گے؟ ڈاکٹر حارث کی بات سن کر اسلم نے تھوڑی ہمت جمع کرتے ہوئے اس لاش کی طرف دیکھا اور کہا، اسے قتل نہیں کیا گیا ہے۔ کام پر جاتے وقت اس کی موٹر سائیکل ضرور کسی بھاری گاڑی کے نیچے آ گئی ہوگی، اس لیے ہم اس کا چہرہ پہچان نہیں سکتے۔ اس کی بات پر ڈاکٹر حارث نے کہا، تم صرف جسم کو دیکھ کر نتیجہ نکال رہے ہو؟ یہ سن کر اسلم بغیر کچھ کہے خاموشی سے وہاں کھڑا رہا۔ ڈاکٹر حارث نے میز سے سرجیکل بلیڈ اٹھایا اور اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ اسلم نے جواب دینے کے بجائے سنجیدگی سے لاش کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، اس کی روح کیسی ہوگی جس نے مرنے کے بعد جسم چھوڑ دیا؟ جسم پر کیے گئے پوسٹ مارٹم کو دیکھتے ہوئے اس کی روح کیا محسوس کرے گی؟ اسلم کی بات سن کر ڈاکٹر حارث مسکرا دیے، یہ روح اور بھوت سب محض خیالی باتیں ہیں، میں ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ اسلم نے گہری آواز میں جواب دیا، مجھے افسوس ہے جناب، لیکن یہ سچ ہے کہ جب تک ہم اسے نہ دیکھیں
ہم اس پر یقین نہیں کرتے اور انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم انہیں مانیں یا نہ مانیں۔ اسلم کے پریشان چہرے کو دیکھ کر ڈاکٹر حارث نے اعتماد سے جواب دیا، ہمارا پوسٹ مارٹم کا کام دیکھ کر بھوت اور روحیں خود ہم سے خوفزدہ ہوتی ہوں گی۔ اسلم بولا، وہ کیوں ڈریں؟ وہ کس بات سے ڈریں گے؟ زخم، درد ان پر اثر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا جسم نہیں ہوتا، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے سامنے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلم کی بات سن کر ڈاکٹر حارث کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے میں سرجیکل بلیڈ اٹھایا اور جسم کی گردن میں گھونپ کر سیدھا پیٹ تک کاٹ دیا۔ یہ سب دیکھ کر اسلم صدمے کی حالت میں رہ گیا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ اسلم کا پیلا چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر حارث نے اپنا ہاتھ جسم کے اندر ڈال کر کچھ اعضاء نکالنے کے بعد کہا، کیا تم نے اس کے پھیپھڑوں کی حالت دیکھی؟ یہ سب شراب اور سگریٹ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے مطلوبہ اعضاء کے نمونے نکالے اور کھوپڑی یوں کھولی جیسے ڈھکن کھول دیا ہو۔ اسلم نے خالی نظروں سے لاش کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر حارث نے حیرانی سے سوچا کہ لڑکا بہت بہادر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کھلے جسم کی سلائی کی اور اسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دوسری لاش کا پوسٹ مارٹم بھی میں خود کروں گا، آج تم صرف دیکھو گے۔ اس نے پوسٹ مارٹم والی لاش کو ڈھانپ دیا۔ پھر ڈاکٹر حارث نے دوسری لاش کو دیکھا جو قریب ہی رکھی تھی، جسے سفید کپڑے میں ڈھانپا گیا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی وہاں لایا گیا تھا۔ لاش کے پاس رکھے پیڈ پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ نام پڑھ کر ڈاکٹر حارث نے خوف بھری نظروں سے اسلم کو دیکھا۔ اسلم بہادری سے کھڑا تھا۔ کیا وہ واقعی ایسا تھا یا نڈر ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ ڈاکٹر حارث کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ڈاکٹر حارث نے لاش سے سفید کپڑا ہٹا دیا اور اگلے ہی لمحے پیڈ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ ڈاکٹر حارث جو اب تک پر اعتماد تھے، وہ اب پیلے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اچانک میز سے دور بھاگے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف نمایاں تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر اسلم ان کی طرف بڑھا اور بولا، کیا آپ ڈر رہے ہیں؟ ڈاکٹر حارث کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ خوف سے بھری ان کی آنکھیں لاش کو گھور رہی تھیں۔ اسلم نے پرسکون انداز میں کہا، بھوت اور روحیں اپنی اپنی دنیا میں موجود ہیں، لیکن آپ جیسے کچھ لوگ ان سب کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا وجود اور سچائی آپ کے انکار سے متاثر نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر حارث ذہنی صدمے میں بالکل خاموش تھے۔ وہ اس لاش کو دیکھنے لگے جس کا ابھی پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ یہ سب ڈاکٹر حارث کی تصور سے باہر تھا۔ ڈاکٹر حارث کی حالت دیکھ کر اسلم کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسلم نے ان کے پیلے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے تاثرات دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ پہلی بار اس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس وقت سینئر ڈاکٹر راحیل اور ان کے ساتھی نعیم بھی آ گئے۔ کمرے کے اندر آ کر میز پر رکھی لاش کو دیکھتے ہوئے بولے، یہ اچانک کیسے ہو گیا؟ رات کو نیند میں دل کا دورہ پڑا۔ رات کو سونے کے بعد ڈاکٹر راحیل نہیں اٹھ سکے۔ اسلم بولا، جناب کوئی اس طرح اچانک مر جائے، اس کی روح قبول نہیں کرتی کہ جسم مر گیا ہے، اور یہ روز مرہ کے کاموں کو انجام دیتا رہتا ہے۔ اسلم کے جواب نے ان کی توجہ مبذول کرائی۔ جی ہاں نعیم صاحب، یہ نوجوان اسلم ہے۔ اس نے آج ڈیوٹی جوائن کی ہے، اور اس کی ایک خاصیت بھی ہے کہ وہ بھوتوں اور روحوں سے بات کر سکتا ہے۔ یہ سن کر نعیم صاحب ہنس پڑے اور جواب دیا، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر حارث کی روح بھی اس کی لاش کے ساتھ کام کرنے آئی ہوگی۔ آپ اس لڑکے سے پوچھ سکتے ہیں۔ دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم ٹیبل پر رکھا گیا۔ پھر اسلم نے ڈاکٹر حارث کی لاش کا چہرہ ڈھانپ دیا جو میز پر رکھی تھی، اور ڈاکٹر راحیل کے پیچھے
آدھی کھلی کھڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا کہ ڈاکٹر حارث بھی اس طرح کے تصورات پر کبھی یقین نہیں کرتے تھے۔ اسلم کا جواب سن کر ڈاکٹر راحیل ہکا بکا رہ گئے اور پھر خوف کی ایک ٹھنڈی لہر ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ انہوں نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔